پیسوں کے معاملے میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دل سے دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے یا نہیں. پیسوں پہ دل بڑا کرو, دینا سیکھو, لے لو یار, لے لو, مسافر خانہ ہے, مریں گے. اور اللہ کا نظام ایسا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے پیسہ لٹاتا ہے, دولت آتی بھی اسی کے پاس ہے. انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے, سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ مالی معاملات میں کیسا ہے. پیسہ دینا کسی کو بہت مشکل کام ہے, اپنا نقصان کر کے. میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں, وہ 1 کروڑ کھا گیا, اس کے 2 کروڑ کھا گیا. جو کھایا ہوتا ہے میں اس سے بولتا ہوں دو, اس پہ کہہ رہے کہاں سے دوں, گھر بیچ کے دو. بھائی میں کیا روڈ پہ آ جاؤں؟ میں نے کہا جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے کیا روڈ پہ سو رہے ہیں وہ سارے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کرائے پہ رہو نا. نہیں جی میں کیسے گھر بیچوں, میں نے فلاں کا 2 کروڑ دینا ہے, 3 کروڑ دینا ہے, میں گھر کیوں بیچوں؟ پورے حرام خوری کے مزے اڑائے گا ہے بھائی. گھر بھی اپنا رہے, گاڑی بھی نہ بکے, سب کچھ ہو, اور پھر اضافی کوئی تکا لگ گیا تو فلاں کا قرضہ ادا کر دوں گا میں کیونکہ میرے بزنس میں لاس ہوا ہے. سمجھتے نہیں ہو, میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, بزنس میں لاس ہوا, میں کہاں سے تو دے گا. آج کل میرے زبان پہ باپ کا لفظ چڑھا دیا اس بندے نے, تیرا باپ بھی دے گا ٹھیک ہے نا, مکان بیچ دے قرضہ فلاں کا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے تو بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہو رہے, بچے کبھی چھوٹے ہوں گے, کبھی بڑے ہوں گے, کبھی منجلے ہوں گے, کبھی نہیں بھی ہوں گے, کبھی ہوں گے. یہ تو دنیا کا حصہ ہے. تو کیا آسمان سے نیا نازل ہوا ہے کیا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ بچے تو پہلے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, بڑے بڑے تو اچانک پیدا نہیں ہو جاتے. فضول قسم کی باتیں. مکان بیچو, فلاں کا قرضہ دو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہن وراثت مانگ رہی ہے, بیچ اس مکان کو جس پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 1000 گز کے بنگلے پر, بیچ کے اس کا حصہ دے. اب دے تو تڑاک پہ آ گیا ہوں میں. یہ تمیز سے سمجھانے والی باتیں ہیں ہی نہیں. داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے, عمرے ہو رہے ہیں, تمہارا حج ہو رہا ہے, تو نے بہن کی وراثت کہہ رہے ہیں جب مکان بکے گا, مکان تو 25 سال کے بعد جا کے بکے گا. اس وقت تو بہن بڈھی ہو کے مر چکی ہوگی, اس کو کیا فائدہ ہوگا اس مکان سے؟ نہیں جی ابا کا مکان ہے, بیچ دیا تو ہم کہاں جائیں گے. کیا جن لوگوں نے کیا کرائے پہ, میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کرائے پہ رہتا ہوں, ابھی تک میرا ذاتی گھر. ہم جب 14 بچوں کے ساتھ کرائے پہ رہ سکتے ہیں تو 2 بچوں کے ساتھ وہ بھی اتنے سے اس میں تو دراز میں آ جائیں گے. اس کے لیے تو گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک الماری خریدو, اس میں رکھو اس کو. گھر تو ہے ہی نہیں آج کل. گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں افراد ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں بھائی. گھر تھوڑی ہے یہ جو ایک آدمی کو گھر ہے, اس کے لیے اتنا ٹینشن ہے یار. 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن ہے؟ 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن؟ ایک بیوی ہے, 2 بچے ہیں, اس کے لیے تو اب کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو پیسہ دو, کیا کرو؟ یہ ہے نا میرا مکان بک جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مکان بک جائے گا. یہ مکان اصل نہیں ہے آپ کا. مکان اصل میں وہ قبر ہے جہاں بھی راحت اندھوری نے شعر کہا تھا نا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے, کیا شعر ہے یار, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار. زمیندار جب بنتا ہے جب قبر میں جاتا ہے, یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. لیکن کراچی کے قبرستانوں میں وہ بھی نہیں ملتی, آپ وہاں سے نکالتے ہیں. 1 سال کے بعد گورکن کہتا ہے تھوڑا سائڈ پکڑ دوسرا مردہ ڈالنا ہے آپ. آدمی کہتا ہے یار یہاں تو آرام سے سونے دو. کراچی میں قبرستان بھر چکے ہیں, ایک قبر میں 10 مردے دفنائے جا رہے ہیں. تو وہ 2 گز کا پلاٹ بھی 10 مردے اس میں شریک ہوتے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے کہ وہ ہماری والدہ کا انتقال ہوا تھا, اسی قبر میں والد کو ہم دفنا رہے ہیں, جگہ نہیں مل رہی. میں نے کہا اپنی ذمہ داری پہ دفناؤ بھائی. اب مجھے نہیں پتا آپ کے ابا اماں کے تعلقات کیسے تھے. ہاں ایسا نہ ہو کہ ہاں سوری ابا کا انتقال ہوا تو اسی میں اماں کو دفنا رہے ہیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو قیامت کے دن ابا بولے یار یہاں تو مجھے تھوڑا سا انجوائے کرنے دیتے, لیکن اگر اچھے تعلقات ہیں پھر تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا دفنا سکتے ہیں, اتنا عرصہ اگر گزر گیا, لیکن باقی آپ کے ابا اماں کے تعلقات کیسے تھے یا ابا جانے, بولو آپ جانے. احتیاط اسی میں کہ
فاصلہ رکھا ہے. تو خیر پیسوں کے معاملے میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دل سے دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے یا نہیں. پیسوں میں دل بڑا کرو, دینا سیکھو, لے لو یار, لے لو, مسافر خانہ ہے, مریں گے. اور اللہ کا نظام ایسا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے پیسہ لٹاتا ہے, دولت آتی بھی اسی کے پاس ہے. رزق جو ہے نا ایسے آتا ہے سینگ مار کے گھستا ہے, جیسے بیل نا, آوارہ بیل جیسے ٹکرے مار مار کے گھستا ہے نا لوگوں کے گھروں میں, ایسے رزق گھستا ہے. لیکن اللہ پہلے آزماتے ہیں کہ تو مجھ پہ اعتماد کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. دینا سیکھو, کسی کا حق اپنی جیب میں مت رکھو. اور دیکھو مالی معاملات میں اللہ نے ایک اور حکم دیا ہے بہت اہم. اچھا لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں کو ضرور, میں اپنا 2 کروڑ کا مکان بیچوں گا تو فلاں کو ضرورت کیا ہے, وہ تو اتنا کھاتا پیتا آدمی ہے. او بھائی جان, جب کسی کا پیسہ آپ کے ذمے ہوتا ہے تو آپ نے دینا ہے اس کو, وہ چاہے زرداری کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کو ضرورت ہے یہ نہیں ہے شریعت میں, آپ نے دینا ہے. وراثت دینی ہے. ایک بھائی کروڑ پتی, ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, کہ وہ بہن وراثت مانگ رہی تھی, اس کو بھائیوں نے کوٹا. مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے, فیک بھی ہوتی ہیں چیزیں, یا بعض دفعہ کیس کچھ اور ہوتا ہے, بنا کچھ اور دیا جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا حقیقت میں ہوتا بھی ہے. بہت سے علاقوں میں بہن وراثت نہیں مانگ سکتی, اسے پتا ہے میرے نمازی پرہیزگار بھائیوں کو غصہ بولو آ جائے. دل بڑا رکھو, دو بغیر مانگے دو ہے. روڈ پہ آ جاؤ, خدا کی قسم کسی کو حق دے کے انسان غریب ہو جائے, اس میں سکون زیادہ ہے. آدمی کا یار ایک پیسہ کسی کا میرے ذمے نہیں, اللہ کھلائے گا, اس کا اپنا مزہ ہے. اور پھر اللہ ایسا کھلاتا ہے چھپڑ پھاڑ کے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, پہلے زمانے میں تو دینی مدارس کے پاس وسائل بہت کم ہوتے تھے, تو ہم کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ, نام ذہن میں نہیں ہے ان کا, انہوں نے کیسے غربت میں پڑھا, طالب علم تھے, پڑھتے تھے, تو گھر میں جب کھانے کے لیے آتے تو ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, کھانا نہیں ہے. مطلب یہ اشارہ تھا کہ آج نہیں ہے. اللہ کے مہمان کا مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا آج, اللہ ہی کھلائے گا, روحانی طور پر کھلائے گا. بچے بھی بڑے نیک ہوتے تھے, چلے آتے. ایک دن اسی طرح گئے ہیں, اماں کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا ہاں ہے, رونے لگے. اس نے کہا اماں جب تو یہ کہتی تھی نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس میں زیادہ مزہ تھا. اس بھوک کو کس کے لیے برداشت کیا جا رہا ہے, اللہ کے لیے, اس کا اپنا مزہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ کہتے ہیں ایک آدمی شادی شدہ بچوں والا جب وہ غربت سے پریشان ہوتا ہے, اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اللہ کو اس شخص سے محبت اس عبادت گزار سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے. سمجھتے نہیں ہو, ایک آدمی جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اور ایک وہ جو اللہ کی مخلوق میں لگا ہوا ہے, اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کی خاطر مجھے روزی دے. جس کی آل اولاد ہو وہ تو پریشانی میں پھرتا ہے نا, کنواروں کو کیا ہے, ان کو تو گٹکے کے پیسے چاہیے بس. جو بال بچے والے لوگ ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے نا, ان کو کھلانا ہے پلانا ہے. تو امام احمد کہتے ہیں شادی شدہ بال بچوں والے آدمی کو جو رزق کی ٹینشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اس ٹینشن سے جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, وہ عبادت گزار کے درجات عبادت سے ایسے بلند نہیں ہوتے. ایک تہجد گزار اور دن میں روزے رکھنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا. تو اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل, اللہ کے لیے ٹینشن اٹھانا, یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت کیوں ہے کہ اس ٹینشن میں بھی اس کے قدم حرام کی طرف نہیں جا. نہ یہ نسل روک رہا ہے, نسل روکنا بھی جائز نہیں ہے غربت کے خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. اس میں اللہ پہ توکل واجب ہے کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا ان کو بھی کھلائے گا, کسی کو کم دے گا کسی کو زیادہ دے گا, کوئی بات نہیں, اللہ کا نظام ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ, جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جس کے کشادہ کر دیا شکر ادا کرے, تنگ کر دیا صبر کرے, بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بیس پہ نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ پیسے نہیں ہیں تو بچے کیسے پالوں گا میں.
लिबरल लोगों के उसूल कुछ और है जिंदगी गुजारने के, इस्लाम के उसूल कुछ और है। और एक दफा इस्लाम के उसूलों पे आ जाओ, नकद फायदा मिलेगा, दिल का सुकून, इत्मीनान, गुर्बत में भी सुकून, शुक्र की तौफीक मिलेगी। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, इंतहाई गुर्बत में उनके चेहरों पे ऐसे खुशी जैसे अरबपति हो। ये कहते हैं अल्लाह ने तो हमें हमारी जरूरतों से करोड़ा गुना ज्यादा दे दिया। कहते हैं हमें तो जरूरत है 2 वक्त की रोटी की, लेकिन अल्लाह 3 टाइम खिलाता है। हमें तो जरूरत है बस एक छपड़ा मिल जाए सर छुपाने को, लेकिन अल्लाह ने पूरा घर, वो यही सोच सोच के खुश होते रहते हैं। और हमारे यहाँ क्या टेंशन चल रही है यार, 20-50 साल का हो गया, अब तक अपना घर नहीं बना सका मैं, अब क्या करेगा बना के भाई थोड़ा सा टाइम रह गया, निकल ले, पतली गली आने वाली है, पतली गली आने वाली है जिससे फरिश्ते चूहे निकालेंगे। निकल, 50 साल के बाद क्या बनाना है यार। हाँ, बच्चों के लिए आदमी कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, मर गया, अगर अल्लाह ने बहुत वसाइल दिए हैं, चलो हदीस में आता है कि उनको ऐसे लावारिस मत छोड़। अगर अल्लाह ने वसाइल दिए, नहीं दिए तो बोलो यार हम भी तो किसी के बच्चे थे, जब हम पल गए तो ये भी पल जाएंगे। टेंशन तो लेनी नहीं है ना भाई, टेंशन लेना इसकी अलामत है दिल में दुनिया की मोहब्बत है। इस दुनिया से चिपके हुए हो एल्फी की तरह, छोड़ने के लिए जो छोड़ेगी ये बता दूं, और दुनिया छोड़ती भी है और आपकी मर्जी से बता के नहीं छोड़ती भाई, ये बड़ा मसला है दुनिया के साथ। चलो कोई महबूबा आपको छोड़ के जाए, बता के जाए भाई मेरी फलां से सेटिंग हो गई है, मैं जा रही हूँ, तो आदमी को तसल्ली होती है यार अब क्या करो यार, अब हो गई सेटिंग, क्या करो। एक होता है टाइम दिया था कायदे आज़म के मज़ार पे आने का, हैं आप उम्मीद में पहुंचे कि यहाँ मुलाकात होगी, लेकिन इत्तला आई कि किसी और को कहीं और टाइम दे चुका। ये धचका बर्दाश्त कर देगा इंसान? दुनिया का भी यही उसूल है, लाकिन्नहा खुल्लतुन क़द सीक़ा मिन दमिहा फजउन व बलउन व इख़लाफ़ुन व तब्दीलु। आपको दुनिया टाइम देगी, क्या मतलब आपको बताएगी कि तुम्हारी सेहत इस काबिल है कि मैं अभी तुम्हें छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, ना तुम्हें शुगर है, ना तुम्हारे गुर्दों का मसला, ना तुम्हारा कोई मसला, पैसा दौलत सब, अभी मैं नहीं जा रही। लेकिन उधर पूरा पतली गली उसने तैयार करके रखी, इसको ट्रक के नीचे ला के मारो, इस कमबख्त को कोई बीमारी नहीं है, इसको ट्रक के नीचे ला के मारो, ये ऐसे नहीं मरेगा, ना इसको ना शुगर है ना गुर्दों का मसला है, इसका ट्रक बनता है क्या बनता है, इसकी हड्डियां भी मजबूत है, कार एक्सीडेंट में भी नहीं जाएगा ये। तो ये वही है कि सेटिंग आपसे दिखाया जा रहा है, लेकिन हो फरिश्तों से सेटिंग रही है, मलकुल मौत से, इसको लेके जाओ यहां से। जितने लोग मरे हैं ना, इनमें 99% वो थे जिनका पहले से मरने का कोई प्रोग्राम नहीं था। अभी एक दोस्त हमारे आए, उनका 36 साल का जवान भाई, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, 2 दिन टाइफाइड हुए और इंतकाल हो गया। ना इससे पहले कोई बीमारी, इतनी मौतें हो रही हैं, और कोरोना भी कह रहे हैं नई शक्लों में आ रहा है, जो इंडिया में तबाही मचाई थी वही, तो उस पर थोड़ा सा एहतियात भी करनी चाहिए। तो वही बात है भाई, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। तो अल्लाह और जो फरिश्ते हैं ना, मौत का फरिश्ता, वो भी हमसे कहता है बेटा तू जितने भी जिम कर लेना, जा जाके वीडियो, स्विमिंग, जिम, घोड़ा सवारी, शादियां वादियां, कब तक छुपेगा पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलेगा लुंडा बाजार में। तारिक रोड जैसी पैंटें मिल रही होती हैं आधे से भी कम रेट पर, तो बहुत से लोग वहां पहुंचते हैं, उस पैंट को पहन के कहते हैं कि हमने कहाँ से खरीदी है, तारिक रोड से खरीदी। लुंडा बाजार एक ऐसी जगह है जहां हर आदमी जाता है, पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे ही मेरे भाई, जितना मौत से भागोगे, जितनी सेहतें बनाओगे, जितना कोशिश करोगे जिंदा रहने की, मरेगा और कैसे मरेगा कोई पता नहीं है। बैठे बैठे हमारे एक जानने वाले खाना खाया उधर ही गिर गए, कोई हार्ट का पहले प्रॉब्लम नहीं। इतनी मौतें तो हमने अपनी जिंदगी में देख ली हैं, लेकिन अफसोस इस पर है कि हमें फिर भी इबरत हासिल नहीं होती। तो ये वही है, जब तक होता नहीं है ना इंसान, गुजरता नहीं, उस वक्त तक यकीन नहीं आता। अक्लमंद वो है जो अल्लाह की खबरों पे यकीन करके पहले से तैयारी करे, हर वक्त तैयारी करे। इसलिए हमारे उलमा कहते हैं हर वक्त ये तसव्वुर रखो, अभी मर गया तो क्या होगा। क्या सारी मैंने वसीयतें की हुई हैं, सारे मैंने मामलात क्लियर किए हुए, नहीं किए हुए, इसका मतलब ये इस खुशफहमी में मुब्तला मैं अभी नहीं मरूंगा। तो जब मरेगा ना, तो उस वक्त भी यही खुशफहमी होगी कि अभी मैं मरूंगा नहीं। अचानक मरते हैं लोग, और जो तैयार नहीं है वो कैंसर में भी उनको यकीन नहीं होता कि मैं मरूंगा। अल्लाह ताला हमें मरने से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।